بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى كل من دعا بدعوته وسن بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. دعا فرمائے اللہ تعالیٰ اس مختصر سے وقت میں حسن نیت کے ساتھ صحیح بات کہنے کی، اس کو سمجھنے کی اور سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں اور بزرگوں، قیامت سے پہلے یہ دین سورہ عالم کے اندر غالب ہو کر رہے گا۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی پیشن گوئی فرمائی ہے کہ لا يبقى بيت مدر ولا وبر إلا أدخلها الله الإسلام بعز عزيز أو بذل ذليل۔ کوئی کچا پکا گھر ایسا باقی نہیں رہے گا جس میں یہ دین داخل ہو کر نہ رہے۔ قبول کرنے والے عزت سے قبول کریں گے، سعادت سمجھ کر قبول کریں گے، اور کچھ لوگ وہ ہوں گے جو مجبوراً جزیہ دینے پر مجبور ہوں گے۔ تو یہ بات تو طے شدہ ہے کہ قیامت سے پہلے دین غالب ہو کر رہے گا۔ چونکہ دنیا کو اللہ نے دار الاسباب بنایا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ اسباب کا انتخاب فرمائیں گے۔ کہ کن کے کندھے پر یہ ذمہ داری رکھی جائے گی اور اس دین کو غالب کرنے میں کن کا استعمال اور کن کا انتخاب کیا جائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ ہر کس و ناقص کا جو ہے انتخاب کر لیا جائے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے یہاں سے ایک معیار ہے، ایک کسوٹی ہے، جو اس معیار پر اور اس کسوٹی پر اترے گا اللہ اس کا انتخاب فرمائیں گے۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اجتباء جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو اللہ کس کا انتخاب فرمائیں گے؟ دعا تو مجھے بھی اپنے بارے میں اور آپ کو اپنے بارے میں یہ کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی اس دین کے غالب ہونے میں ہمارا بھی کچھ حصہ لگ جائے۔ لیکن جو معیار اللہ نے متعین فرمایا ہے
اس معیار میں 3 چیزیں بنیادی ہیں۔ سب سے پہلی چیز جن کا انتخاب کیا جائے گا، ان کی جو صفت بیان کی گئی ہے وہ ہے ابرہم قلوباً، جن کے دل صاف ستھرے ہوں گے۔ کسی کے لیے کوئی حسد، کوئی جلن، کوئی کپٹ، کسی کی ترقی کو دیکھ کر نہ جلنا، اسی اگر مزید تفصیل بیان کی جائے تو ابرہم قلوباً ایک ایسا موضوع ہے جس کے اندر اخلاقیات کے سارے عناوین جو ہے وہ اس کے اندر ضم ہو سکتے ہیں، جس کے اندر دنیا کی محبت نہ ہو، جاہ کی محبت نہ ہو، وغیرہ وغیرہ۔ تو سب سے پہلی چیز جس کا جو معیار ہے اور کسوٹی ہے اللہ کے اس پروگرام میں استعمال ہونے کے لیے اور حق کو غالب کرنے کے لیے اور باطل کو نیست اور نابود کرنے کے لیے، تو سب سے پہلی صفت ہے دلوں کا صاف ستھرا ہونا۔ اور یاد رکھنا میرے دوستوں بزرگوں، گندے دلوں والوں کو اللہ استعمال نہیں فرمائیں گے۔ اس لیے کہ یہ جن کا انتخاب ہوگا یا قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے یہ ایک معیار ہوں گے، ایک نمونہ ہوں گے۔ جس طرح ہمارے اور آپ کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگیاں نمونہ ہے، اس طرح قیامت سے قبل جن افراد کا انتخاب کیا جائے گا وہ بھی آنے والے نسلوں کے لیے نمونہ بنیں گے۔ تو نمونہ وہی بنے گا جس کا دل بہت صاف ستھرا ہو۔ ہر آدمی اپنا محاسبہ اور جائزہ لے سکتا ہے اور لینا چاہیے کہ میرے دل میں کس کے لیے گنجائش ہے اور کس کے لیے گنجائش نہیں ہے، میرے دل میں کس کے تذکرے اچھے لگتے ہیں اور کس کے تذکرے اچھے نہیں لگتے، میرے دل میں کس کی عظمت ہے اور کس کی عظمت نہیں ہے۔ اگر ہم اپنے دل کو ان تمام رذائل سے جو دلوں کی بیماریاں ہیں اس سے اگر ہم اپنے دل کو پاک صاف کر لیں تو یقیناً یہ دل پاک صاف ستھرا ہو جائے گا، اور اس کے مصداق ہوگا کہ ابرہم قلوباً، جن کے دل جو ہے بالکل صاف ستھرے ہوں گے۔ دوسری صفت جس کی بنیاد پر اللہ کا انتخاب ہوگا وہ ہے اعمقہم علماً، کہ دین کی سمجھ ان کو نصیب ہوگی، ان کے پاس صرف الفاظ دین نہیں ہوں گے بلکہ حقیقت دین ہوگا، صرف علم نہیں ہوگا بلکہ علم کے ساتھ ساتھ معرفت بھی ہوگی۔ ہمارا بارہا سن چکے ہیں کہ شیطان کے پاس علم تھا لیکن معرفت نہیں تھی، اس لیے وہ راندے درگاہ کر دیا گیا۔ دوسری صفت جس کی بنیاد پر اللہ انتخاب فرمائیں گے وہ ہے اعمقہم علماً، کہ دین کی گہری سمجھ، کہ اس وقت دین مجھ سے کیا مطالبہ کر رہا ہے، شریعت مجھ سے کیا مطالبہ کر رہی ہے، قرآن اور حدیث مجھ سے کیا چاہ رہا ہے، اس کو سمجھنے کی صلاحیت ہوتی ہے ان میں۔
وہ تنکوں کی طرح بہہ جانے والے تنکے نہیں ہوتے کہ جس طرف ہوا کا رخ ہوا وہ تنکے اڑ کر چلے گئے، یا جس طرف پانی کا بہاؤ ہوا وہ تنکے اسی بہاؤ میں جو ہے بہہ گئے. نہیں، ان کے اندر دین کی گہری سمجھ ہوگی، اور ایسی گہری سمجھ ہوگی کہ ان کو دیکھ کر لوگ اللہ کو پہچانیں گے، اس لیے کہ ان کے پاس صرف علم نہیں ہوگا بلکہ معرفت بھی ہوگی. وہ عارف باللہ ہوں گے، اللہ کو پہچاننے والے، اللہ کی منشا کو سمجھنے والے، اللہ کی منشا کے مطابق اپنی زندگی کے فیصلے کرنے والے. اعمقہم علما. اور تیسری صفت وہ ہے اقلہم تکلفاً. ان کے اندر سادگی ہوگی، فیشن نہیں ہوگا. ان کے اندر مجاہدہ ہوگا، عیش پرستی نہیں ہوگی، تعیش نہیں ہوگا. اس لیے کہ جس راہ پر ان کو چلنا ہے وہ راہ جو ہے فیشن کے ساتھ اور تعیش کے ساتھ نہیں چل سکتے. یہاں تو مجاہدہ ہی کام آئے گا، سادگی کام آئے گی. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگیاں اٹھا کر دیکھ لے تو آپ کو ان کی پوری زندگی مجاہدے میں ملے گی، چاہے مکی زندگی ہو چاہے مدنی زندگی ہو. مجاہدہ ہوگا، اپنی پسند اور ناپسند کو ترجیح دینا ہوگا، اپنے نفس کو اور اپنے نفس کے تقاضوں کو قربان کرنا ہوگا، اپنی خواہشات کو چھوڑنا ہوگا. یہ مطلب ہے اقلہم تکلفاً کا. آج ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہم میں سے ہر شخص اپنے ظاہر کو سنوارنے میں کتنا مشغول ہے اور باطن کو سنوارنے میں کتنا اس سے غافل ہے. ظاہر ہر آدمی سنوار رہا ہے، صاف ستھرے کپڑے، استری والے کپڑے، کڑک کپڑے، آج ساری توجہ ہماری اپنے ظاہر پر ہے. الا ماشاء اللہ بہت کم لوگوں کی توجہ جو ہے ظاہر کے ساتھ ساتھ ان کے باطن پر ہے، بہت کم. اور ایسی سادگی ان کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کے اندر پائی جاتی تھی کہ ایک سفر کے دوران آخروٹ ملا ان کو، تو ایک صحابی نے اٹھایا اور اس کو ہلایا تو اندر سے آواز آنے لگی. تو وہ آئے اپنے امیر صاحب کے پاس، سبحان اللہ حجر فیہ حجر، کہ امیر صاحب دیکھیے اللہ کی قدرت کیسی ہے کہ یہ پتھر ہے اور اس کے اندر بھی ایک پتھر ہے. انہوں نے ثابت کر دیا کہ سادگی کس کو کہتے ہیں اور تعیش کس کو کہتے ہیں. صرف ایک مرتبہ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ساتھیوں کے مشورے سے اپنی سواری بدلی اور اپنا لباس بدلا
اور سواری اور لباس بدل کر چند قدم چلے ہی تھے کہ وہ کود پڑے اپنی اس سواری سے اور یوں فرمایا کہ مجھے میرے پرانے پیوندار کپڑے لا کر دے دو اور مجھ کو میری کھچر اور میرا جو سواری ہے وہ مجھے دے دو. اس تعیش والے کپڑے پہن کر اور اس اونچی سواری پر سوار ہو کر میرے اندر کبر میں مبتلا ہو گیا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ وہ شخص کہہ رہا ہے جس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عمر جس راستے پر چلتے ہیں وہاں شیطان کا گزر نہیں ہوتا. یہ وہ شخص کہہ رہا ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تھا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد نبوت کا دروازہ کھلا ہوتا تو عمر کے اندر یہ استعداد ہے کہ وہ نبوت کے درجے کو فائز کر سکتا تھا. وہ عمر کہہ رہے ہیں کہ مجھ کو میری پرانی سواری لا کر دو، مجھ کو میرے پرانے پیوندار کپڑے لا کے دو. کیوں؟ اس لیے کہ مزاج سادگی کا تھا، تعیش کا نہیں تھا. وہ عمر کہہ رہے ہیں کہ اس کو پہننے کے بعد جو ہے میرے اندر جو ہے تکبر آ گیا. اس لیے میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، بزرگوں، کوشش کیجئے یہ 3 صفات ہماری اور ہماری نسلوں کی زندگی میں آئے کہ دل ہمارے صاف ہو، دین کی گہری سمجھ ہو اور ہم سادگی والی زندگی اور مجاہدے والی زندگی کو اختیار کرنے والے بن جائے. انشاءاللہ ثم انشاءاللہ جس کے اندر بھی یہ تینوں صفات پیدا ہو جائے گی، اللہ کل قیامت سے پہلے اپنے دین کو غالب کرنے کے لیے، ہر کچے پکے گھر میں داخل کرنے کے لیے اللہ اس کا انتخاب فرما دیں گے. اللہ میرا بھی انتخاب فرمائے اور آپ کا بھی انتخاب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.